अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। हम शुरू करने जा रहे हैं नॉवल यकीन कामिल की एपिसोड नंबर 3। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। स्याह और सफ़ेद टाइलों वाले बंगले की ब्राउन और ब्लैक डाइनिंग टेबल पर इस वक्त पराठों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू थी। वो ब्लैक जीन्स पर डार्क ब्राउन टॉप पहने अपने करली बालों को खुला छोड़े आके अपनी चेयर पर बैठ गई और इसके साथ सफ़ेद रंगत और भूरे सिल्की बालों वाली लड़की जिसने ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहन रखी थी वो भी बैठी। दोनों की आंखों में इस वक्त शरारत थी। मिसेस आहत ने सबको नाश्ता करने को कहा। अरे मिरहा, नताशा, बेटा तुम लोग आज जल्दी रेडी हो गई हो। जी मम्मा, आज यूनी का पहला दिन है तो हम जल्दी जा रहे हैं। इतने में लीज़ा शोर मचाती हुई आई। मम्मा मम्मा, आपके बेटे की जुल्फ़ों का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है और आपका बेटा इस गम में पानी की नदियाँ बहा रहा है। क्या कह रही हो लीज़ा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो देखिए मम्मा, वो आ गया। अयान को देखते ही सबकी हंसी छूट गई। इसके बाल इस वक्त अजीब ही नक्शा पेश कर रहे थे। हर तरफ से ऊंचे नीचे बाल काटे हुए थे। मिरहा बोली, अयान क्या हुआ? ये तुम्हें पर कटा कबूतर बनने का शौक कब से हो गया है? कसम से इस वक्त तुम किसी जोकर से कम नहीं लग रहे हो। ये सब आप दोनों ने किया है ना? जानता हूँ। अरे हम क्यों ऐसा करेंगे? हमारा क्या फ़ायदा? अच्छा मम्मा, हम चलते हैं। बाय मम्मा, बाय डैड। मम्मा मैं बता रहा हूँ ये सब इन दोनों ने ही किया है। ओहो बेटा, वो दोनों तो चली गई हैं। अब तुम चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। वो ब्लैक ट्राउज़र पर ऑरेंज फ्रॉक पहने, सर पर ब्लैक हिजाब ओढ़े, सुर्ख ईंटों वाले घर से खान बाबा के साथ यूनी जाने के लिए निकलने लगी तो फजर ने इस पर कुछ पढ़कर फूंका और दुआ दी। ये सब देखकर इसकी आंखें भीगने लगीं। नहीं बेटा, रोना नहीं। आपकी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ? आपकी आंटी तो हैं। चलो जाओ, शाबाश, तुम्हें देर हो जाएगी। वो खान बाबा के साथ चलते हुए जब अनारकली बाज़ार से गुजरी तो रात की निस्बत अब यहाँ खामोशी थी। खान बाबा के साथ पैदल चलते हुए वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सामने पहुँची। चलो बेटा, यहाँ से आगे आप खुद जाओ, अब मैं चलता हूँ। जी बाबा। ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट पहने, चेहरे पर बेजारी लिए वो अपनी कार से निकला। इसने फ़ोन पर किसी से बात की। कहाँ हो तुम लोग? मैं पार्किंग में आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। वो तीनों एक साथ इस सफ़ेद इमारत के गेट से दाखिल हुए। अपने साथ बहुत से ख्वाब लिए। ये यूनिवर्सिटी भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक तोहफ़ा था जो पाकिस्तान के मेडिकल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ख्वाब की हैसियत रखती है। इस वक्त इस भूरी आँखों वाले लड़के की आँखों में गरूर था, जबकि इस कांच की सब्ज़ आँखों वाली लड़की की आँखों में सुकून था। जबकि इन दोनों के बरक्स इन काली सियाह आँखों में एतमाद था, दूसरों को फतह करने वाली चमक थी। वो तीनों नहीं जानते थे अब यहाँ से इनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। किसी को दुख, किसी को खुशी, तो किसी को धोखा, किसी से कोई बिछड़ने तो किसी को कोई मिलने वाला है। वो सब अनजान थे कि आगे इनकी ज़िंदगी किस तरह से पलटा खाने वाली है। मिरहा, साइम और अमसाल एक साथ अंदर दाखिल हुए। इस वक्त बहुत से चेहरों पर खुशी थी तो कुछ चेहरों पर परेशानी थी। मिरहा यार, वो देख, क्या है? इधर देख, वो बेचारा सीनियर्स के हत्थे लगा हुआ है। इसने देखा तो 4 लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे थे। हाँ तो पहला दिन है आज तुम्हारा, चलो मुर्गा बनो। जी जी सर, वो मुर्गा तो बनना नहीं आता। तो फिर क्या बनना आता है? सर जहाज़ बनना आता है। वो बन जाऊं?
ٹھیک ہے بنا۔ تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ ہن 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 جہاز سٹارٹ کر کے بھاگنا مطلب اڑنا شروع ہو گیا۔ میرا اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب ہمیں ڈپارٹمنٹ کا پتہ کیسے چلے گا؟ فکر مت کرو، اس کا حل میں پہلے ہی کر کے آئی ہوں۔ یہ رہا یونیورسٹی کا میپ، چلو پہلے نوٹس بورڈ پر چل کر دیکھتے ہیں۔ جب وہ دونوں جانے لگیں تو انہیں کسی نے آواز دی۔ ایکسکیوز می، یس آئی ایم امسال، ٹوڈے از مائی فرسٹ ڈے، کین آئی گو ود یو؟ یا شیور کم۔ آج تو ہماری کوئی کلاس نہیں بلکہ اناٹومی ڈپارٹمنٹ میں اوتھ ہے، ابھی کافی ٹائم ہے اس میں، چلو اتنے میں یوں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ چلتے ہوئے میرا کی کسی سے زور سے ٹکر ہوئی۔ ڈیم اٹ، اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ میرا نے ریڈ شرٹ اور براؤن آنکھوں والے لڑکے کو دیکھا۔ ہیلو مسٹر، آئی تھنک آنکھوں کی جگہ بٹن آپ نے لگا رکھے ہیں، جبھی نہ تو آپ صرف غلط راستے سے آ رہے ہیں بلکہ آپ کو تین لڑکیاں بھی آتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ نیکسٹ ٹائم کسی کو اندھی بولنے سے پہلے اپنے بٹنوں کو اتار کر آنکھیں لگا لیجئے گا۔ اب ہٹیے، راستہ دیں، تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ یہ کہتا وہ چلا گیا۔ یار میرا، تمہیں پتہ بھی ہے یہ سیاستدان افندی خان کا بیٹا ہے اور ان کے بھائی کے لیے تاشا آپی کا رشتہ آیا ہوا ہے، تم نے اسے ہی سنا دی؟ ہاں تو میں کیا کروں، چھوڑو اسے، ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں۔ اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے ہال روم میں اس وقت میڈیکل فرسٹ ایئر کے سب اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ جب ڈاکٹر جاوید اقبال روم میں آئے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام سر۔ ٹھیک سر، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایکسائٹنگ، آپ سب کا آج پہلا دن ہے اور یہ اوتھ آج اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ آج سے آپ سب ہیومن باڈی کے ساتھ ڈیل کرنے اور اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ انسان اس دنیا کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے جسے اس کائنات کے سب سے بڑے تخلیق کرنے والے نے بنایا ہے۔ ایک مصور کی بنائی گئی تصویر میں اگر ہم تھوڑی سی بھی تبدیلی کریں تو اسے دکھ ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں بڑی بڑی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی کڈنی نکال کر اور کبھی نکال رہے ہوتے ہیں تو کبھی تھائرائیڈ گلینڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک موٹر مکینک بھی ایک آپریٹر ہی ہے، بس وہ گاڑیوں کو آپریٹ کرتا ہے، اگر بن گئی تو ٹھیک، نہ بنی تو اسے پھینک دو، پر اس میں اور ایک ڈاکٹر میں بہت فرق ہے۔ ہم انسان کو آپریٹ کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس گاڑی کی کوئی بیوی نہیں ہوتی جو بیوہ ہو جائے گی، نہ اس کے بچے ہوتے ہیں جو اس کے بغیر بے سہارا ہو جائیں گے، نہ اس کے والدین ہوتے ہیں جن کی بوڑھی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہو۔ جب ہم ایک انسان کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اکیلا انسان نہیں ہوتا بلکہ اس سے وابستہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اس کی زندگی بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری اس مکینک سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہماری تھوڑی سی لاپرواہی سے کسی کی جان چلی جائے تو ہماری وجہ سے وہ ایک انسان نہیں مرتا بلکہ اس سے وابستہ بہت سے لوگوں کی امیدیں، ان کا سہارا چھین لیتے ہیں ہم۔ آج آپ میرے ساتھ ادھر جو اوتھ لیں گے وہ آپ کو آپ کی ڈیوٹی، ذمہ داری کا احساس دلائے گی۔ جب بھی آپ سب کسی ہیومن باڈی کو ڈیل کریں گے، اس وقت کمرے میں خاموشی تھی، شاید اب ان سب کو احساس ہوا تھا کہ وہ آج سے کتنی بڑی ذمہ داری لینے جا رہے ہیں۔ اب جو الفاظ میں پڑھوں گا آپ سب اسے دہرائیں گے۔ میں فرسٹ ایئر MBBS اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ جب بھی میں کسی انسانی زندگی کو آپریٹ یا ڈیل کروں گا تو اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر ہر وہ ممکن کوشش کروں گا جو اس انسان کی جان بچا سکے۔ میں اپنے پیشے کے ساتھ دیانت دار رہوں گا، مخلوق انسان کی خدمت کروں گا، ایک ہیومن باڈی کے راز کی حفاظت کروں گا اور اپنے فرائض کو بخوبی احسن طریقے سے نبھاؤں گا۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب کل سے آپ سب کی پڑھائی سٹارٹ ہوگی، آپ سب نے دل لگا کر پڑھنا ہے، اور آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ بے جھجک ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرا اب گھر چلتے ہیں، باقی سب کل دیکھ لیں گے، ویسے بھی بازار میں رش ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے چلو۔ اوکے امثال، اب ہم چلتے ہیں۔ آپ رکو گی کہ چلو گی؟ نہیں، میں بھی اب چلتی ہوں۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ تو یہ تو ہے، میرا سے مل کر سب کو اچھا لگتا ہے۔ چلیں پھر کل ملتے ہیں، بائے۔ امثال گھر جانے لگی تو صبح کی نسبت اب بازار میں شور تھا۔ وہ صبح کی خاموشی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اس نے اب دیکھا تھا کہ سڑک کے ارد گرد بنے درختوں کے پیچھے کافی بڑا میدان تھا جو سبز گھاس سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس میں لگے درخت، ان سب درختوں پر پھول لگے تھے۔ ان پھولوں کو دیکھتے نہ جانے اسے وہ کالی آنکھوں والی لڑکی کیوں یاد آئی۔ وہ اسے اچھی لگی تھی جبکہ وہ ماڈرن تھی، اور امثال سادہ سی لڑکی۔ اسے اس کا ماڈرن ہونا تو اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا، تو پھر کیا تھا جو اسے وہ لڑکی اچھی لگی تھی؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور شاید اسے ابھی سمجھ آنی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ بات تو میرا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہے اور زندگی آگے اسے کیا بنانے والی ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ میرا اور سائم کی پہلی ملاقات؟ کیا لگتا ہے آگے جا کے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہوگی ان کے درمیان لڑائیاں شدید، یا پھر ہو جائے گی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت؟ اور امثال اور میرا کی دوستی کتنی گہری ہوگی؟ کیا وہ دونوں اچھی دوست بنیں گی یا پھر بن جائیں گی ایک دوسرے کی دشمن؟ جاننے کے لیے ڈیلی ایپیسوڈ پڑھتے رہیے۔